سارے رسول آئے اور گئے، پس اگر یہ مر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کے مرنے یا ان کی شہادت پانے کے بعد کیا پھر تم کفر اختیار کر لو گے؟ کیا پھر تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ سنو، اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ خود اس کی ذات کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تو شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، سن لو جو شخص ایسی حرکت کرے گا کہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لائے گا، بعض اپنے مطلب کے مطابق جو اپنے من پسند ہیں ان کو مانے گا، اور جو ان کے طبیعتوں کے اور ان کے ہوائے نفس کے اور اپنے ان کے خواہشات کے خلاف جو باتیں ہیں ان کا وہ انکار کرے گا، یا ان سے پہلو تہی کرے گا، یا ان سے اغماض کرے گا، چشم پوشی کرے گا، اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں ہم ان کی زندگی ذلیل کر دیں گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں جو بھی ایسی حرکت کرے گا، خزي في الحیاۃ الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا میں انہیں ہم ذلیل کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب سے ہم انہیں دوچار کریں گے۔ چوتھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں کچھ باتوں کو بیان کرتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھپاتے ہیں، کچھ باتوں کو بیان کرتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کچھ آیتوں کے غلط سلط اپنے مزاج، اپنی طبیعت سے معنی اور مفہوم بیان کر کر کے نذرانے وصول کرتے ہیں، پیسے اینٹتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ڈانگے ڈالتے ہیں۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی پونجی ہے دنیا کی زندگی۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، انگارے۔ ایک تو یہ کہ انگاروں سے ان کے پیٹ بھرے جائیں گے، دوسرے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے گا۔ اللہ مالک توجہ ہی نہیں کرے گا، رب ذوالجلال کلام ہی نہیں فرمائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی حساب و کتاب کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے، یوں ناراضگی ہے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ ان کے گناہوں کو پاک و صاف کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ پانچویں آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کا فریضہ کیا ہے؟ اس رسول کا عمل کیا ہے؟ وہ رسول ان کے اوپر اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو، آیتوں کو تلاوت فرماتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو دماغوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بھلے وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی آیتوں کے یہ ترجمے آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اور انشاءاللہ میری گفتگو ان تمام آیتوں روشنی حضرات کے ساری چیزیں بہت ساری چیزوں کا بیان اللہ رب کیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اس آیات آپ کی خدمت میں النبی کی حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ میں سعادت حاصل کر اور جادوگری سے ہٹ کر قلت و نزاکت کو میں آپ پاس کروں گا تھوڑی دیر کے لیے، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو میرے حوالے کر دیجئے، تاکہ میں کتاب و سنت کے آب زمزم سے انہیں دھل کر عطر محبت رسول کا غازہ مل کر آپ کے ایمان و عقیدت اور آپ کے ایمان و محبت کو چمکا سکوں، دل و نظر کی دھدلاہٹوں اور اس کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو ہدایات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغوں سے جلا سکوں، تاکہ ہم اور آپ
اپنے اپنے گھروں کی طرف جب پلٹ کر کے اس مسجد سے رخصت ہوں اور اس مقام پرنور مجلس سے اپنے گھروں کی طرف پلٹیں تو عرش اعظم کا ایک منادی، اللہ کا کوئی فرشتہ آواز دے رہا ہو، ارجعوا الی بیوتکم، اے اس مجلس میں شریک ہونے والے لوگوں پلٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف جاؤ، اللہ نے تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اور سنو، ایک اور خوشخبری میں سنا دوں، ایسی مجلسیں جہاں منعقد ہوتی ہیں، اللہ جو حاضرین ہیں ان کے اوپر رحم تو فرماتا ہی ہے جو اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اس مجلس میں کچھ ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو بغیر کسی بالکل منورنجن کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا کسی کا کوئی انتظار کر رہا ہے، یا کوئی یوں ہی بغیر کسی مصلحت کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے تو شریک جو مخلصین ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا جس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے اور وہ یوں ہی کسی کے انتظار میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، چونکہ وہ ان کے اور اس نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے ان کی وجہ سے، بھلے اس کی نیت درست نہیں ہے، میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ جمع غفیر جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یا جو بھی ہماری آواز سن رہے ہوں، یا ہمارا بھائی جو بھی گزرتا ہوا راستوں سے ہماری آواز سن رہا ہو، اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی خط، میری ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا عادی ہوں۔ لفاظی، مبالغہ آرائی، اس سے میں قطعاً ناپسند کرتا ہوں، اور ویسے لفاظی کر سکتا ہوں میں، اور میں بھی مبالغہ آرائیوں کی زبان سے آپ کے دماغ کو مسحور کر سکتا ہوں، مگر افسوس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس حسین موضوع کو لفاظیوں کی نظر کر دی جائے اور صرف عشق عشق اور عشق عشق کے نعرے لگا لگا کر کے خواہ مخواہ آپ کے دماغوں سے اور آپ کے جذبات سے کھیلا جائے۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں اور ہمیشہ بھی ہر جگہ حقیقتوں کو بیان کرنے کا عادی ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ امر ہیں۔ قرآن و سنت جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، اور صحابہ نے جس طرح اپنے شاگردوں کو سمجھایا ہے، میں اسی انداز سے آپ حضرات تک اس امانت کو منتقل کرنے کا عادی ہوں، اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ پاک پروردگار مجھے اسی طرح کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں بعین ہی وہی دین جو حبیب مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے دیا تھا، اور انہوں نے بلا کم و کاست کیے ہوئے، بلا کمی اور بیشی کیے ہوئے اپنے صحابہ تک پہنچایا تھا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور پھر محدثین، اور پھر ائمہ، اور اس طرح سے صالحین کا گروہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس دین کو پکڑے ہوئے بعین ہی اسی شکل میں اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور الحمدللہ اس کی آبیاری ہو رہی ہے اور خدمات پہ خدمات ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ اور بات ہے کہ انہی کے اندر کچھ ایسے چور ٹائپ کے لوگ بھی گھسے ہوئے ہیں جو اپنی طبیعتوں کو شریعت ثابت کر کے اپنے ہوائے نفس کو، اپنی مرضیوں کو، اپنی تمام سب چیزوں کو دین کا لیبل لگا کر کے تقسیم کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ بے نقاب بھی ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا شکر ہے، اور یہی دو ٹوک بات کہنے پر میں بدنام بھی ہوں، لیکن میری عادت یہ ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ چند بنیادی باتیں رکھ کے پھر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ ایک انسان کسی دھرم سے وابستہ نہیں، کسی ریلیجن، کسی مذہب سے وابستہ نہیں، اگر وہ اسلام لانا چاہتا ہے، یا ایک شخص یا ایک انسان جو مسلمان ہے، ایسے دونوں آدمیوں کے لیے بنیادی طور پر جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے، تین اہم بنیادی باتیں ہیں جن کی معرفت اور جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک اسے ان تین باتوں کی معرفت نہ ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہے پہلے سے یا وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، جب تک ان تین بنیادی باتوں کا علم اسے نہ ہوگا